بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 91 ہے، 91، اور آج کا عنوان ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے جنت کے سردار ہونے کی بشارت دینے والے فرشتے کا ذکر۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قلت لأمی دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انتفل، فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا؟ حذيفة. قلت نعم. قال ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك، إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی والدہ سے کہا مجھے چھوڑ دیں کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ساتھ نماز مغرب ادا کروں اور آپ سے درخواست کروں کہ آپ تمہارے لیے یعنی امی جان سے اور میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، آپ نفل نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز عشاء ادا کی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس گھر جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میری آواز سنی تو فرمایا کون ہے؟ کیا حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے، کیا کام ہے؟ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارت و خوشخبری سنائے کہ فاطمہ اہل جنت کے خواتین کے سردار ہیں اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا مجھے چھوڑ دیں کہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کروں۔ دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میں درخواست کروں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اے امی جان تمہارے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ تیسری بات، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ چوتھی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عشاء کی نماز ادا کی۔ پانچویں بات، پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گھر جانے لگے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ چھٹویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز سنی تو پوچھا کون ہے؟ کیا حذیفہ ہے؟ ساتویں بات، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جی ہاں۔ آٹھویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے، کیا کام ہے؟ نویں بات، پھر ارشاد فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارت سنائے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ چونکہ اس حدیث کا تعلق ایک فرشتے سے اور فرشتے سے ہے جس نے بشارت پیغمبر کو سنائی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل جنت کی خواتین کی سردار، حضرت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس خوشخبری کو سنانے کے لیے جو فرشتہ آیا تھا، چونکہ اس حدیث میں فرشتے کا تذکرہ ہے اس لیے ہم نے آج اس حدیث کا تذکرہ یہاں کیا ہے، چونکہ ہم مسلسل وہی احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے آ رہے ہیں جن میں فرشتوں کا ذکر ہے، مختلف اور متعدد فرشتوں کے تذکرے چلتے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ظاہر بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق آیات موجود ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء
ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32. کہ پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کیا کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر، اور ان کے ساتھ دستور کے مطابق بات کیا کرو. اسی طرح ازواج مطہرات کے سلسلے میں بھی بات کہی گئی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولى واقمن الصلاة واتین الزکاة واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33. اور اپنے گھروں میں ٹہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو، زکات دیتی رہو، اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو. اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل صاف و پاک کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو، ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.